ابھی کاکڑ آیا ہے، پھر یہ نواز شریف کو لانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا دادا بھی قبر میں سے آ جائے، پی ڈی ایم نہیں لا سکی، اب کاکڑ صاحب آ گئے ہیں، یہ بھی نہیں لا سکیں گے، نواز شریف بھی نہیں لا سکے گا جب تک یہ نظام جڑ ہے۔ اس انتخابی نظام کو، عدالتی نظام کو، سیاسی نظام کو، پولیس کے نظام کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، 12 لاکھ سے زیادہ نوجوان ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی کے انجینئر یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور قوم کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس میں دم خم ہی نہیں رہا۔ اس طرح آپ فارمی مرغیاں کھاتے ہیں ہم نا، تو وہ جس وقت دل پکڑتا ہے اس فارمی مرغی کو اندر سے جانگلے سے نکالتا ہے اور اس کو ذبح کر دیتا ہے، پھر اس کے پیس ہوتے ہیں، اس کی آواز کبھی آپ نے سنی ہے؟ یہ صورتحال اس وقت ہماری ہو چکی ہے۔ کوئی دیسی مرغیاں ہوتی، کوئی دیسی مرغے ہوتے تو وہ کوئی چونچ رہا کرتے، کوئی ٹونٹ رہا کرتے۔ جب تک اس گاڑی کو صحیح نہیں کیا جائے گا تب تک کوئی بھی ڈرائیور اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ کاکڑ صاحب بھی پوری قوم کو ککڑ بنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آپ نے جو سوال کیا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا، یہ ظلم عظیم ہے، اور اس ظلم کے خلاف جب تک قوم یکجا ہو کے آواز بلند نہیں کرے گی تو یہ ظلم ان کے خلاف ہوتا رہے گا۔ حکمران کوئی بھی آ جائے، پہلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی، وہ گئے ہیں تو پھر لوگوں نے کہا پی ڈی ایم آ گئی، اس کی صورتحال بھی یہی ہے۔ ابھی کاکڑ صاحب آ گئے ہیں، کاکڑ صاحب بھی پوری قوم کو ککڑ بنائیں گے۔ پہلے والوں نے مرغا بنایا، اس سے پہلے والوں نے بھی مرغی بنایا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے یہ سیلابی ریلا نیچے کی طرف جا رہا ہے، واپس اوپر کی طرف نہیں جا رہا۔ یہ جتنا بھی آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے عوام پس رہی ہے، لوگوں کے پاس اب صورتحال خدا شاید ہے کہ آج میں 2 جگہ پہ گیا ہوں کہ مائیں سکولوں کی فیسیں جو ہیں وہ کوئی اپنی انگوٹھی بیچ رہی ہے، کوئی موبائل بیچ رہی ہے، کوئی کانوں کی بالیاں بیچ رہی ہیں، کوئی مطلب کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، ان کی یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے لوگ پہلے تنگ تھے۔ خدا شاید ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرا سکتے، ان کی صورتحال یہ بن گئی ہے۔ مطلب ہے کہ اب گھروں میں 2-2 3-3 5-5 کلو آٹا شروع ہو گیا ہے آنا، تو یہ ایک ظلم ہے۔ اس ظلم سے یہ پیٹرول اور ڈیزل جب مہنگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تمام ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ مزید مہنگی ہو جاتی ہیں، اس سے کرایہ بڑھ جائے گا، مہنگائی سارا کچھ بڑھ جائے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے کہ آپ ہمیں ہی بس اس پبلک کو پاگل ڈرائیور بٹھا کے گاڑی کے نیچے دیتے چلے جائیں۔ جب تک اس گاڑی کو صحیح نہیں کیا جائے گا تب تک کوئی بھی ڈرائیور اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ لہذا اصل کام تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کیا اس ملک میں اشرافیہ کی عیاشیاں ختم ہوئی ہیں؟ کیا جنہوں نے اس ملک کے قرضے لیے ہیں، جنہوں نے پیسہ لوٹا ہوا ہے، وہ واپس آیا ہے خزانے میں؟ جب تک وہ پیسہ واپس نہیں آتا خزانے میں، اور جب تک اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی کی ہیں، سیاستدانوں کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، یہ بند نہیں ہوتی، یہ مسلسل عوام کے اوپر یہ لوڈ پڑتا رہے گا، اور قوم کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس میں دم خم ہی نہیں رہے گا۔ جس طرح آپ فارمی مرغیاں کھاتے ہیں ہم نا، تو وہ جس وقت دل پکڑتا ہے اس فارمی مرغی کو اندر سے جانگلے سے نکالتا ہے اور اس کو ذبح کر دیتا ہے، پھر اس کے پیس ہوتے ہیں، اس کی آواز کبھی آپ نے سنی ہے؟ یہ صورتحال اس وقت ہماری ہو چکی ہے۔ کوئی دیسی مرغیاں ہوتی، کوئی دیسی مرغے ہوتے تو وہ کوئی چونچ رہا کرتے، کوئی ٹونٹ رہا کرتے، کوئی بھاگتے۔ یہاں پہ اس سامراجی نظام نے اس قوم کو بالکل منجمد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس مہنگائی کو کسی کا باپ بھی نہیں کنٹرول کر سکتا، خواہ کوئی بھی آ جائے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں، عالمی جو قرضے ہیں، جب تک وہ قرضے ختم نہیں ہوتے تب تک قوم یہ سمجھے کہ ہم ریلیف مل جائے گا۔ اس کے لیے قوم کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ کڑا احتساب کر کے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لائی جائے۔ اس ملک میں تو جنگل کا قانون نافذ ہے، اب تو یہاں پہ آواز بلند کرنے کی بھی سزا ہے۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ اس قوم کو جمہوریت کے نام پہ بیوقوف بنایا گیا، اسلام کے نام پہ بیوقوف بنایا گیا، ترقی کے نام پہ بیوقوف بنایا گیا، نئے نئے پلان دے کے بیوقوف بنایا گیا۔ یہ سب کوئی ٹرک کی
ایک ٹرک کٹتا ہے دوسرا ٹرک اس کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا جاتا ہے کہ ملک کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جو محرومیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. لوگوں کو طاقت کے ساتھ دبانے سے یہ کام نہیں چلے گا. کتنی طاقت آپ لگائیں گے, کتنا لوگوں کو دبائیں گے, آخر یہ لوگ اٹھیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے پاکستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے. کیوں کہ یہ پیٹ کی آگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی چیز نہیں دیکھتی کہ پھر اس کے سامنے کیا آتا ہے. سٹریٹ کرائم بڑھ چکے ہیں یہاں پہ, نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, روزگار نہیں مل رہا. 12 لاکھ سے زیادہ نوجوان ہمارے ڈاکٹر, انجینئر اور سافٹ ویئر کے انجینئر, آئی ٹی کے انجینئر یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں, وہ کدھر جائیں. اس ملک میں ظلم کی انتہا ہے کہ اشرافیہ اور بدماشیہ کے باتھ روم بھی سونے کے ہیں اور عام آدمی کو روٹی کا نوالہ بھی نہیں مل رہا. جب تک اس بدماشیہ اور قبضہ مافیا کے خلاف قوم نہیں اٹھ کے کھڑی ہوگی تب تک. ابھی کاکڑ آیا ہے, پھر یہ نواز شریف کو لانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. نواز شریف کا دادا بھی قبر میں سے آ جائے. اس نظام کے اندر دیکھیں, عمران خان تبدیلی نہیں لا سکا, پی ڈی ایم نہیں لا سکی, اب کاکڑ صاحب آ گئے ہیں یہ بھی نہیں لا سکیں گے, نواز شریف بھی نہیں لا سکے گا جب تک یہ نظام جڑ ہے. اس انتخابی نظام کو, عدالتی نظام کو, سیاسی نظام کو, پولیس کے نظام کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے